خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روحانی اور مذہبی پیشوا تھے۔ ان کے ایک ادنی اشارے سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ نے جو کرنا چاہا وہ کر دکھایا، جو ارادہ کیا ہو گیا۔ آپ کی دعا بے روک ٹوک عرش تک پہنچتی تھی۔ ادھر منہ سے نکلی ادھر قبولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ آپ سے بے شمار کراماتیں ظاہر ہوئیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی آپ کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور ایک دوسرا خادم شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ باہر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک شخص شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے جھگڑا کرنے کی وجہ معلوم کی تو اس شخص نے جواب دیا، یہ میرا قرض دار ہے اور یہ قرض ادا نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اس پر حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر بچھا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر ایک چھوٹا سا دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے فرمایا، جتنا تیرا قرض ہے اتنی دولت چادر سے اٹھا لے، مگر خبردار زیادہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو اس کا برا انجام ہوگا۔ اس شخص نے اپنے قرض سے کچھ زیادہ دولت اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لی۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک ہاتھ سوکھنے لگا۔ اس شخص نے جب اپنے ہاتھ کی یہ حالت دیکھی تو چیخنے لگا اور حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کا سوکھا ہاتھ بھی درست ہو گیا اور وہ آپ کا مرید بن گیا۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہاں پر لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، تم خدا کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم لوگ آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم دوزخ میں جائیں گے تو یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تم خدا کی عبادت نہیں کرو گے، آگ سے کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک یہ ہم کو جلا دے گی، کیونکہ آگ کا کام ہی جلا دینا ہے، مگر ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ خدا کی عبادت کرنے والوں کو آگ نہیں جلائے گی؟ یہ بات سن کر آپ نے اپنی نالین آگ میں ڈال دی اور آگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے آگ، یہ نالین خدا کے مقبول بندے کی ہیں، اس کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور آپ نے آگ میں سے اپنی نالین نکال لی۔ اپنی آنکھوں سے جب آتش پرستوں نے حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو فوراً انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک بار حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کو کچھ لٹیرے ملے جن کا کام صرف راہگیروں کو لوٹنا تھا یا ان کو قتل کر دینا تھا۔ ان لٹیروں کا سردار آپ کے پاس آیا جس نے سینکڑوں راہگیروں کو لوٹا تھا اور کافی لوگوں کا قتل کیا تھا۔ جب اس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو خوف سے تھرانے لگا اور آپ کے قدموں میں گر کر بڑی عاجزی سے عرض کیا، آپ ہم لوگوں کو معاف کر دیجیے اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہم اپنے سبھی برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں
اور آپ ہم کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجیے۔ آپ نے سب لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک بار حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آباہ الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سب ایک جگہ بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک کم عمر لڑکا ہاتھ میں تیر کمان لیے ہوئے گزرا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر دلی کا بادشاہ بنے گا، اور آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ وہی لڑکا جس کا نام شمس الدین التمش تھا، 26 سال کی عمر میں دلی کا سلطان بنا۔ ایک شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا۔ آپ کو اس کا ارادہ معلوم ہو گیا۔ اس شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، میں موجود ہوں، تم جس نیت سے میرے پاس آئے ہو اس کام کو پورا کرو۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا اور بہت ہی عاجزی سے بولا، حضور، میری ذاتی خواہش یہ نہیں تھی، بلکہ ایک شخص نے مجھے پیسے کا لالچ دیا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں۔ پھر اس نے اپنے پاس سے ایک چھری نکالی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ عرض کیا، آپ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے کا مقصد بدلہ لینا نہیں ہوتا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس شخص نے اسی وقت آپ کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور ایمان لا کر آپ کا مرید بن گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایسے جنگل میں پہنچا جہاں دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ جب ہم لوگ چلتے چلتے ایک بڑی پہاڑی کے قریب پہنچے تو پیر و مرشد خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس سے 2 تازہ روٹیاں دیں اور فرمایا کہ اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، یہ روٹیاں ان کو جا کر دے دو۔ میں روٹیاں لے کر ان کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کیا اور ان کو 2 روٹیاں پیش کی۔ ان بزرگ نے ایک روٹی تو اپنے پاس رکھ لی اور ایک روٹی مجھ کو واپس دے دی، اور اپنے مصلے کے نیچے سے 4 کھجوریں نکال کر مجھ کو دیں اور فرمایا، یہ شیخ معین الدین کو دے دینا۔ جب میں نے آ کر وہ کھجوریں خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی تو آپ کھجوریں پا کر بہت خوش ہوئے۔ کہتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اجمیر کے زمانے میں جو لوگ اجمیر سے یا اس کے آس پاس سے حج کرنے جاتے تھے، وہ واپس آ کر یقینی طور سے کہتے تھے، ہم نے حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ آپ اجمیر شریف میں آنے کے بعد پھر کبھی حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ایک رات حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اور کچھ روایت ملتی ہیں کہ ان کے کانوں میں ایک غیبی آواز آئی، اے معین الدین حسن، ہم نے تمہیں دین کا غازی بنا دیا اور اب ہم تمہیں ملک ہندوستان کی خلافت السلطنت عطا کر رہے ہیں۔ ہند میں دین کو روشن کرنے کے لیے تمہیں ہندوستان کا سفر کرنا ہوگا، اور وہی تمہاری منزل ہے اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ اجمیر شریف مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ یہ کلمات سنتے ہی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پنجاب ہوتے ہوئے دلی پہنچے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کافی دن دلی میں رہتے ہوئے ہو گئے اور دلی میں کافی لوگ ایمان لا چکے تھے تو آپ نے اس شہر کے لیے اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
رحمت اللہ علیہ کو دلی میں ہی رہنے کو کہا اور خود اپنے جانثاروں کے ساتھ اجمیر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ اجمیر پہنچے تو آپ نے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرنے کا مقام چنا اور آرام سے لوگ بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہاں کے راجہ پرتھوی راج کے سپاہی آ پہنچے اور بولے، آپ لوگ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ یہاں پر ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ یہاں سے اٹھیے اور کہیں جا کر ٹھہریے۔ سپاہیوں کی بات سن کر حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، اتنا بڑا جنگل ہے، بادشاہ کے اونٹ کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن سپاہیوں نے کہا، نہیں، ہمارے راجہ کے اونٹ یہیں پر بیٹھتے ہیں اور یہیں پر بیٹھیں گے۔ خواجہ صاحب کو سپاہیوں کی یہ بات ناگوار لگی اور آپ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انا ساگر کی طرف چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد سپاہیوں نے اپنے سارے اونٹ وہاں بٹھا دیے۔ جب دوسرے دن سپاہی اونٹوں کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچے تو ان کی ساری کوششوں کے باوجود اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی گھبرا گئے اور جا کر یہ خبر اپنے راجہ کو دی۔ راجہ یہ خبر سن کر حیران ہو گیا۔ ایک سپاہی بولا، حضور، کل اس جگہ پر ایک فقیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا دیا اور اپنے اونٹ وہاں پر بٹھا دیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے بولا، اب تمہارے راجہ کے اونٹ ہی یہاں پر بیٹھیں گے۔ راجہ یہ بات سن کر بولا، تم نے اس درویش کی توہین کی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ سارے سپاہی خواجہ صاحب کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دور انا ساگر کے کنارے پر بیٹھے خواجہ صاحب دکھائی دیے۔ سبھی نے جا کر ان سے معافی مانگی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، جاؤ، تمہارے راجہ کے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سپاہی خوشی خوشی وہاں سے واپس آئے اور آ کر دیکھا واقعی سب اونٹ کھڑے ہوئے تھے اور ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا، اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤ۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ، میرا سہارا چھن گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جب آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ آپ کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے اور بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی کے قلعے میں بادشاہ کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھے اور سلطنت کے دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ تبھی ایک بدکار عورت دربار میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے فریاد کرنے لگی۔ اس نے عرض کیا، حضور، میرا نکاح کرا دیں، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کس کے ساتھ نکاح کرے گی اور کس عذاب میں مبتلا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے جس سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر بادشاہ اور دربار کے سب لوگ حیران ہو گئے اور سب کی نظریں
شرم سے جھک گئی۔ دوسری طرف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی اور حیرت سے پسینہ آ گیا۔ آپ کو اس وقت کچھ نہ سوجھا اور دلی دل میں اجمیر کی طرف رخ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کو مدد کے لیے یاد کیا۔ خواجہ صاحب نے جیسے ہی اپنے مرید کے دل سے خاموش چیخ سنی، آپ لبیک کہتے ہوئے مدد کے لیے فوراً دہلی تشریف لے آئے۔ آپ کو جب بادشاہ اور دربار کے لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ اس وقت کیسے تشریف لے آئے۔ آپ نے قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ قطب صاحب منہ سے تو کچھ نہ بولے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس بدکار عورت کی طرف رخ کر کے غصے سے ارشاد فرمایا، اے پیٹ میں پلنے والے بچے، تیری ماں قطب صاحب پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو سچ سچ بتا۔ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف اور تیز آواز آئی کہ وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے صاف سنا۔ بچے نے کہا، حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے، یہ حرام کار اور جھوٹی ہے۔ اس کو لوگوں نے سکھا کر بھیجا ہے کہ قطب صاحب کی عزت لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ یہ بیان سن کر موجود لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ اس عورت نے اپنے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اقرار کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کا ایک مرید خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ جب آپ عبادت کر چکے تو اس مرید کی طرف دھیان دیا۔ اس نے عرض کیا، حضور، مجھے حاکم شہر نے بنا قصور شہر بدر کا حکم دیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا، جاؤ، اس کو سزا مل گئی۔ وہ مرید جب شہر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ شہر کا حاکم گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ انا ساگر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک چرواہا اپنی گائے کو لے کر گزرا۔ آپ نے اس چرواہے سے فرمایا، مجھے اس گائے کا تھوڑا دودھ دے دے۔ اس چرواہے نے کہا، حضور، یہ گائے ابھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، بھائی، اس کا دودھ دوہ کر تو دیکھ۔ وہ چرواہا بولا، حضور، میں نے کہا تو یہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ پھر آپ نے اس سے کہا، تو برتن لے کر تو جا، وہ دودھ ضرور دے گی۔ جب چرواہے نے گائے کی طرف دیکھا اور اس کی نظر اس کے تھنوں پر پڑی تو وہ حیران ہو گیا۔ ان تھنوں میں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ پھر اس چرواہے نے اس گائے کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ گائے نے اتنا دودھ دیا کہ 40 لوگوں کا پیٹ بھر گیا۔ پھر چرواہا آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کا غلام ہو گیا۔ ایک دفعہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو انا ساگر سے پانی لینے سے روک دیا گیا تو اس وقت خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک لوٹا پانی تو لے لیں۔ خواجہ صاحب کے مرید نے جو ہی لوٹا پانی میں ڈالا تو انا ساگر کا سارا پانی اسی لوٹے میں سما گیا، اور جو مرید پانی میں لوٹا اوپر کرتا گیا، جھیل کا پانی نیچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام پانی خواجہ کے لوٹے میں بھر گیا، جس سے اس وقت کے بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ پانی نہیں ملا تو پورا علاقہ بوند بوند کو ترس جائے گا۔ تب بادشاہ وقت نے خواجہ غریب نواز کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، لوٹا جھیل میں الٹ دو۔ جو ہی یہ لوٹا
جھیل میں الٹا گیا، پوری جھیل میں پانی لبالب ہو گیا۔ یہ وہ اہم کرامت تھی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں دکھائی۔ آج بھی ہزاروں لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔